میرا خیال ہے کہ طاہر صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر شاہدرہ جلسے سے آئیں شاہ صاحب۔ ہاں بالکل، یہ فرمائیں طاہر صاحب کہ یہ شاہدرہ کا جو جلسہ ہوا جس کو بعد میں جاوید لطیف صاحب نے اور کچھ لوگوں نے کارنر میٹنگ قرار دیا، اس پر بہت ساری چیزیں میڈیا پر آئیں اور یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے دو باتوں کو پسند نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی گلی میں کیوں ہوئی کارنر میٹنگ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سامعین کی تعداد بہت کم تھی۔ چودھری ریاض صاحب تو کئی دفعہ وہاں سے الیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ آپ کا مضبوط حلقہ سمجھا جاتا ہے، تو اس بارے میں حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ میری اس میں گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی ایک بڑے جلسے کے لیے جلسے نہیں کیے جاتے۔ جلسے کی کامیابی کے لیے جو موبلائزیشن کیمپین ہوتی ہے اس کے لیے تنظیمی اجلاس کیے جاتے ہیں یا کارنر میٹنگز کی جاتی ہیں یا کنونشنز کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس دن وہ جلسہ عام نہیں تھا، پبلک کو مدعو نہیں کیا گیا، اس کی کوئی اشتہاری کیمپین نہیں چلائی گئی، اس علاقے میں تشہیر نہیں کی گئی، کیونکہ جو اس حلقے کے تنظیمی عہدیداران تھے یہ ان کا ایک کنونشن تھا، ان کو بلایا گیا تھا، اور آبویسلی میڈیا کا دور ہے، آپٹکس کے لیے میڈیا کوریج کی جاتی ہے جب بھی کوئی لیڈر تقریر کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غلط رنگ دیا گیا کہ وہ جلسہ تھا، اور اس ڈیبیٹ سے قطع نظر مریم نواز شریف صاحبہ بہت سارے تنظیمی اجلاسوں کی بھی صدارت کر رہی ہیں، کنونشنز میں بھی جا رہی ہیں، وہ باقی این ایس کے بھی دورے کریں گی، مگر قطعاً یہ مقصود نہیں تھا کہ کوئی جلسہ کیا جائے۔ دیکھیے مقصد یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو جو مینار پاکستان میں جلسہ ہے، جو ہم اپنے قائد کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، استقبال قائد جلسہ اس کو نام دیا گیا ہے، اس کی موبلائزیشن کے لیے، اس کی تیاری کے لیے یہ دورے کیے جا رہے ہیں ہر قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر۔ کچھ جگہ پہ مریم نواز شریف صاحبہ جائیں گی، کچھ جگہ پہ شہباز شریف صاحب جائیں گے، کچھ جگہ پہ حمزہ شہباز شریف صاحب جائیں گے، باقی پھر درجہ بدرجہ جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں وہ یہ دورے کر رہی ہیں۔ طاہر صاحب اس بات میں کیا صداقت ہے؟ طاہر صاحب جو کارنر میٹنگ ہوگی کسی ہال میں ہوگی، کسی باؤنڈری میں، جب آپ سڑک پر آتے ہیں تو وہ ایک جلسہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور مریم صاحبہ جب وہاں آ رہی ہیں، اور 2-3 دن پہلے سے تو ہم میڈیا پر دیکھ رہے تھے کہ جو اس کے بارے میں بڑی وہ کیا جاتا تھا کہ مریم صاحبہ کی پہلی سیاسی یا انتخابی جو ہے وہ مہم کا حصہ ہے، اور 21 جو اکتوبر کی آمد ہے اس کے حوالے سے پہلی ایک باقاعدہ اوپن میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کو صرف آپ کارنر میٹنگ کر کے تو نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے اس میں کیا صداقت ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس پہ اظہار برہمی کیا ہے اس طرح کی گیدرنگ پہ؟ دیکھیے میں گزارش یہ کروں گا کہ اظہار برہمی قطعاً نہیں ہوا، اس پہ نہ کوئی ڈسپلیجر کنوے ہوا۔ اور دیکھیے بطور سیاسی ورکر کے میں یہ سمجھنا ہوں کہ میں بھی جب اپنے حلقے کے اندر سیاسی گیدرنگز کرتا ہوں، کئی لوگ اس کو انڈور کرنا، مارکیوں میں، شادی ہالوں میں کرنا پسند کرتے ہیں، ڈیروں پہ کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ گلی محلوں میں اس کو کرنا پسند کرتے ہیں، پارکوں میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہر انڈیویجول ایم این اے کی، ایم پی اے کی، وہاں کی جو منتظمین ہیں، یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں یوزلی ویسے میں بطور سیاسی ورکر آؤٹ ڈور کا زیادہ حامی ہوتا ہوں کہ اگر کنونشن بھی کرنا ہے تو اس کو آؤٹ ڈور کیا جائے، اوپن میں کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی شادی ہال میں، مارکی میں ہو۔ تو یہ obviously ایک تیاری کے لیے کنونشن تھا یا کارنر میٹنگ تھی، اور اس حساب سے میں تو سمجھتا ہوں بڑی کامیاب تھی کنونشن کے لحاظ سے، کارنر میٹنگ کے لحاظ سے، کیونکہ اگر جلسہ کیا جاتا تو اس کی تیاری ہفتوں پہلے شروع ہوتی، 2 دن پہلے اس کا اعلان نہ کیا جاتا۔ 2 دن میں نہ تو تیاری کا وقت ہوتا ہے اور نہ جلسے کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ ہاں تنظیمی کنونشن ضرور ہو سکتا ہے، تنظیمی کارنر میٹنگ ضرور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان نیسیسری کنٹروورسی ہے جو کریٹ ہو گئی، جو کہ شاید ڈیبیٹ میں نہیں آنی چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ شائقہ خان عباسی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، پہلے ان کے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اور الوداعی ملاقات کریں گے۔ آج جو شائقہ خان عباسی صاحب نے خود بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جی میں تو استقبال کا قائل نہیں ہوں، اس وقت میاں صاحب کے جو قانونی معاملات ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان پر سوچنے کی ضرورت ہے،
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اس کی کارکردگی سے میں تو مطمئن نہیں تھا. تو کیا واقعی شاہد خاقان عباسی صاحب الوداع کہہ رہے ہیں مسلم لیگ کو اور یہ الوداعی ملاقات ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کابینہ کی تشکیل دی جا رہی تھی تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کہا گیا کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے, مگر انہوں نے مناسب سمجھا کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو وہ کابینہ میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی. انہوں نے جو منسٹری تھی پیٹرولیم کی, جس میں سوئی گیس کے معاملات بھی آتے ہیں, جس میں باقی معاملات بھی آتے ہیں, ان کی ریکمنڈیشن پر اور ان کے پرزور اصرار پر مصدق ملک صاحب کو منسٹری دی گئی, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ وعدہ کیا کہ اس منسٹری کے معاملات کو میں اوورسی کر دیا کروں گا کسی نہ کسی کمیٹی میں بیٹھ کے. تو دیکھیے اپنے آپ کو بالکل مبرہ کرنا کہ جی حکومت نہیں ٹھیک چلی, اور بالکل وہ ان خدشات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں, ان کو تحفظات ضرور موجود رہے ہیں, مگر کہنے والی بات یہ ہے کہ جب کابینہ کی تشکیل دی جا رہی تھی تو اس میں آپ کی مشاورت شامل تھی, آپ سے مشورہ کیا جا رہا تھا, آپ کے کہنے پہ وزراء بھی لگائے گئے, تو پھر گلہ کس بات کا. اور دیکھیے میں بطور سیاسی ورکر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, وہ ان کا ایک کردار رہا ہے, ان کے خاندان کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ویلکم مجھے لگتا ہے کہ ان کے لوگ تیاری کر رہے ہیں مری میں, کہوٹا میں, کوٹلی ستیا میں, جو ان کا حلقہ ہے اور ان کا آبائی حلقہ ہے. بطور مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ڈسٹرکٹ پنڈی کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ, تو میں ان کے لوگوں سے ملا بھی ہوں, ان کے حلقے میں بھی تیاریاں چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جاتے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی ضرور یہ کوشش ہے کہ ایک تیسری قوت اور ایک جماعت کھڑی کی جا سکے, مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو عوامی مقبولیت حاصل ہوگی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جن سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے, بڑا احترام ہے, اگر وہ ایک عام آدمی کی بات کریں اور ایک نئی جماعت بنائیں تو میرا خیال ہے ان کے پاس نعرہ کوئی نہیں ہے اس وقت. اچھا یہ فرمائیں کہ جب آپ اس حلقے میں تیاری کر رہے ہیں استقبال کی, تو شاہد خاقان عباسی صاحب یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ کوئی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, استقبالی جو سرگرمیاں ان میں حصہ لے رہے ہیں, یا وہ لا تعلق لے رہے ہیں؟ جی ان کے جو بالکل صف اول کے ساتھی ہیں جن کا نام حافظ عثمان عباسی ہے, ان سے بھی میرا رابطہ ہوا. وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ان کا حلقہ دیکھتے ہیں, ان کے مین ساتھی ہیں, انہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. نیچے جو ایم پی اے کی سیٹ ہے, ایک سیٹ پہ راجہ صغیر صاحب ہیں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں تیاریوں میں. دوسری سیٹ مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب کی ہے, جہاں پہ ان کے صاحبزادے راجہ اسامہ سرور اور ان کے بھائی راجہ عتیق سرور, یہ دونوں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور تیاریوں میں بالکل پرجوش طریقے سے وہ شامل ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی ان کی طرف سے وہاں پہ مری کے حلقے کے اندر ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے تینوں اشخاص کا نام لے لیا, کھوکھر صاحب کا بھی لے لیا, مفتاح صاحب کے بھی ذکر آپ نے کر دیا. مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بھینٹ چڑھا دیا. اب جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا پارٹی ان باتوں پہ کان دھرتی ہے؟ یہ حقیقی مزاحمت کی آوازیں ہیں, ان کی بات سنی جانی چاہیے, ان کے تحفظات سنے جانے چاہیے, یا یہ الزام در الزام ہے اور پھر ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کی پرفارمنس میں کوئی کمی نہیں رہی. ان کے دور میں IMF کا معاہدہ طے پایا, مشکل فیصلے کرنے تھے وہ بالکل کیے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ڈار صاحب نے کئی دہائیوں پہ محیط ایک پولیٹیکل کریئر ہے, انہوں نے بڑے مشکل ٹائم بھی دیکھے ہیں, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ بھی کیا ہے, 16 ماہ میں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. تو یہ ایک کرٹیسزم جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا کہ اگر مفتاح صاحب پارٹی کے اندر رہ کے پارٹی اجلاسوں میں کر لیتے, بجائے اس کے کہ ایک وہ میڈیا پہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا گیا وہ نامناسب ہے. ڈار صاحب نے کبھی بھی مفتاح صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو, مگر دیکھیے ایک سینیورٹی ہے پارٹی کے اندر. ڈار صاحب 97 میں MNA الیکٹ ہوئے, 90s میں انہوں نے پالیٹکس جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اب مفتاح صاحب کی بہت لیٹ انٹری ہوئی ہے, اگر آتے ہی وہ سینئرز کو کرٹیسائز کریں گے تو پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں تھا. اگر کوئی تحفظات تھے تو پارٹی قیادت کو آگاہ کیا جاتا, پارٹی قیادت سے بار بار وعدہ کیا گیا کہ میں پبلکلی جو ہے وہ ایسی بات نہیں کروں گا جس سے بدمزگی ہو, مگر اس کے باوجود باتیں کی گئی تو یہ نامناسب تھا.